अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया कार मियां ताहिर साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अच्छा सर, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से जो है वो एक ट्वीट अभी किया गया, उससे पहले भी कई ट्वीट्स इस तरह से किए जाते हैं और वो ऑपरेट हो रहे हैं। तो उस हवाले से इमरान खान साहब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। तो ये क्या किस तरह के ट्वीट्स हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि वो किस तरफ जो है ना वो जाना चाह रहे हैं? देखें, सबसे पहली बात तो इस ट्वीट के जो कंटेंट है उस पर बात होनी चाहिए कि उसमें उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान की और स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उससे बिल्कुल ही 360 पे जाके उन्होंने बात की। यानी कि एक होता है कि आप इख्तलाफ करते हैं, एक होते हैं बिल्कुल ही उल्ट चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब उन्होंने जो तालिबान के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी है और ख़ास तौर पे TTA तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के हवाले से जो है उसको फिर TTP इसको उन्होंने फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया है। बिल्कुल ऐसे। देखिए, ये तो बिल्कुल ही इंडिया का मौक़िफ़ है। अगर आप गौर करें, इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया भी यही बातें कर रहा है। वो कह रहा है जी कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को जानबूझ के इशू बना रहा है और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान चूंकि दहशतगर्दी में इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है और वो इन तंजीमों को सपोर्ट करता है और जो दहशतगर्दी फैलाता है, तो अब इसको छुपाने के लिए वो तालिबान की ढाल इस्तेमाल कर रहा है और मगरब की हमदर्दियां हासिल कर रहा है। यही बात इमरान खान साहब कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक है। मतलब देखें, आप दुश्मन की जुबान तो ना बोलें। बिल्कुल ऐसे ही। हकीकत जो है वो, अगर आपका एक इख्तलाफ हो सकता है, आपका एक डिफरेंट एक नजरिया हो सकता है, किसी मामले को हैंडल करने में आप रखें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वही बात दुश्मन कर रहा और वही आप कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन ठीक है, जो आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, और दावा ये है कि मकबूल लीडर है। बिल्कुल ऐसे। तो इस मकबूलियत का आप इस लिहाज से इस तरह से फायदा उठाएं, ठीक है, आपके जो भी मसाइल हैं वो आपके साथ, मतलब हम इस पे बहस में तो फिलहाल नहीं पड़ रहे कि आपके साथ कुछ ज्यादती हो रही है या नहीं हो रही है। ये तो एक जो भी मामला है ये इंटरनल मामला है, इसको आप इस तरह से बात करके इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं और फिर उस वक्त कर रहे हैं जब वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो अब अमेरिका जा रहे हैं और जाहिर है कि अमेरिका में उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब करना और उनकी वहाँ मीटिंग्स भी हैं अमेरिकन के साथ। उससे पहले वो यूके में मीटिंग्स कर रहे हैं, उससे पहले उनकी सऊदी अरेबिया में मुलाकात है। तो ये इस तरह की बात जो है ना, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब इसका बैकग्राउंड जो है वो इमरान खान साहब का इस हवाले से अपना ऐसा है कि वो इंतहाई काबिल तनकीद है और उस पर बहुत इतराज रहा है कि जिस तरह की पॉलिसी उन्होंने TTP के साथ अपनाई, उन्होंने अफगान तालिबान से इस पे सौदेबाजी करने की कोशिश की और TTP को पाकिस्तान के अंदर बसाने के लिए जो प्लान था आपको पता ही है, जिस तरीके से उन्होंने जनरल फैज को भेजा और वो उसकी वकालत करते रहे। अब वही TTP है और पाकिस्तान जो है वो नाकाबिले तरदीद सबूत दे रहा है कि उस TTP में अफगान तालिबान शामिल हैं। और अभी बन्नू वाले वाक़े में देखें ना, बन्नू वाले वाक़े में देखें हमारे रोजाना कितने लोग शहीद हो रहे हैं और खास तौर पे अफसरान जो है वो शहीद हो रहे हैं और इतने कीमती अफसर अब मेजर अदनान हैं और बहुत से लोग हैं जो SSG कमांडोज हैं, जो पता नहीं कितनी देर बाद एक SSG कमांडो बनता है। तो आप इन शोहदा का ही ख्याल कर लें। अब पाकिस्तान ने अपनी ये पॉलिसी जो है वो नेशनली इसको बड़ा क्लैरिटी के साथ वजीर आजम ने कहा कि अफगान तालिबान इधर आ जाएं या उधर आ जाएं, यानी कि या तो वो TTP की तरफ चले जाएं या हमारी तरफ आ जाएं। अब मुझे ये बताएं, किसी मुल्क का वजीर आजम ये बात कैसे कर सकता है जबकि तालिबान के मामले में आपको पता है कि इनिशियली किसने जो ग्रंटर का काम किया था, कतर ने किया। बिल्कुल ऐसे। कतर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, फिर इसमें चाइना आया। बिल्कुल, चाइना ने जब हमारी मुलाकात करवाई है और बीजिंग में मुलाकात हुई थी मुल्ला मुत्तकी के साथ, इसहाक डार ये बैठ के, पहली मुलाकात तो वहां हुई ना, दूसरी फिर वहां काबुल में हुई। तो उसमें गारंटी ये हुई थी कि अफगान तालिबान इस दहशतगर्दी को कंट्रोल करेंगे, इन TTP वालों को कंट्रोल करेंगे, अफगान तालिबान जो उसमें शामिल होते हैं उनको वो निकालेंगे। बल्कि उसमें उन्होंने वो जारी करना था बाद में मिनट्स, वो भी जारी नहीं हुए। वो भी नहीं हुए थे। तो वो अपने तमाम तर वादों से अब फिर चुके हैं। अब उनका प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरनेशनली
جو امداد ہے وہ لے رہے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے ان کو پتا ہے کہ اگر ہم یہ دکان اپنی چمکا کے رکھیں گے جو کہ پاکستان کی طرف کھلتی ہے دہشت گردی کی صورت میں، تو ان کو انٹرنیشنلی ایڈ ملے گی. اس لیے ملے گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر ہمارے وقتی طور پہ امریکہ سے اچھے تعلقات ہیں تو کیا امریکہ کی پالیسی دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے ساتھ بدل گئی ہے؟ کوئی نہیں بدلی ہے، وہ اسی طرح سیدھی سی بات. وہ تو اسی طرح رہے گی. ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک ہم کوئی. اب پاکستان نے کھل کے سٹینس لے لیا. پاکستان نے کہا کہ جی افغان طالبان آپ یہ لائن ہے اس پہ اس طرف چلے جائیں یا اس طرف چلے جائیں. بالکل صحیح. اور انہوں نے بارڈر پہ اب اس کی ویجیلنس جو ہے نا وہ سخت کر دی. اب وہاں سے بندہ نہیں انٹر ہونے دیں گے کوئی. بالکل ایسا. اور جو ہوگا اس کو ادھر ہی پھڑکایا جائے گا. اب پاکستان جو ہے اس کے پاس تو آپشن ہے افغانستان کے حوالے سے جی، اور ان آپشنز پہ آگے چلا جا سکتا ہے. یہ عمران خان بیسیکلی اس آپشن کے راستے میں رکاوٹ ہے. اچھا جی، اور یہ چاہتے ہیں کہ طالبان رہیں. میں اب دیکھیں، میں عمران خان کے حوالے سے ہمیشہ ایک سیاسی موقف رہا ہے میرا. میں کوئی بہت سخت موقف ان کے بارے میں نہیں رکھا. ان کو میں سیاسی لیڈر ہی سمجھتا رہا ہوں. لیکن آج یہ بیان پڑھ کے مجھے بہت دکھ ہوا، ذاتی طور پہ دکھ ہوا ہے. اور ان کے بارے میں جو طالبان خان کہا جاتا تھا، آج پھر انہوں نے ایک دفعہ ثابت کر دیا طالبان خان کہ بھئی آپ اتنا بڑا ایشو ہے پوری دنیا کے لیے ہے، ہمارے لیے تو سب سے پہلے ہے. نیشنل ایشو ہے، نیشنل نہیں ہے، مطلب یہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. اور میں اس بات پہ قائل ہوں کہ ہماری بقا جڑی ہوئی ہے اس بات سے کہ ہم اس دہشت گردی کو ختم کریں، ورنہ یہ ہمیں لے دے جائیں گے. اور جب اتنا بڑا مسئلہ ہے تو آپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں. مطلب آپ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم افغان طالبان سے کوئی مطلب دو ٹوک بات کر لیں، ان سے لے لیں. آج کیا ہوا ہے کہ ان کے جو وہ جو اسپیکر رہ چکے ہیں کیسر صاحب، کیا نام ہے اسد کیسر، انہوں نے اپنے گھر افغان سفیر کو بلایا. اچھا، ان کو دعوت دی ہے اور اس میں اچغزئی صاحب بھی ہیں اور ان کو عمران خان کا موقف اور پیغام پہنچایا ہے. اور پاکستان ان کے ساتھ کس لیول پہ جا کے بات کر رہا ہے، اور یہ اس کو بلا کے بالکل اس کا الٹ ہے. بالکل ایسے. اور پھر یہ کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم وزٹ کریں گے، دورہ کریں گے. کریں دورے، جائیں ان کے ساتھ، اس پہ تو خیر کوئی اعتراض نہیں ہے. سو فار وہ گورنمنٹ ہے ایک، لیکن یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے، اپنے اندرونی معاملات ان کے جو بھی ہیں. بالکل بھائی ہماری طرف جو دہشت گردی لے کے آ رہے ہیں. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جو لوگ طالبان کی اور افغانستان کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ بے شک وہ نسلی بنیادوں پہ کرتے ہیں یا مذہبی بنیادوں پہ کرتے ہیں یا کسی بھی ہمدردی میں کرتے ہیں، افغانستان کی سرحد 6 ملکوں کے ساتھ لگتی ہے. اس میں 4 مسلمان ملک ہیں، ایک پاکستان ہے مسلمان ملکوں میں. ان 4 ملکوں میں 3 ملکوں میں وہ جہاد فرض نہیں ہے. صرف پاکستان پہ جہاد کیوں فرض ہے بھائی؟ اور افغانستان کی طرف سے جہاد فرض کیا جا رہا ہے. ان کے علماء سو کالڈ، جن کو میں علماء تو نہیں کہتا، ان کی طرف سے فتوے آ رہے ہیں کہ پاکستان پہ جہاد ہے. آئے دن ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو بھائی ہمارا کیا قصور ہے؟ کوئی اور مسلمان ملک نہیں نظر آتا آپ کو؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی، میں تو اس پہ بہت واضح ہو چکا ہوں کہ ہماری اگر مشرق کی طرف ایک دشمن ہے تو اب مغرب کی طرف بھی ایک دشمن ہے. میں دشمن ہی کہوں گا. جب تک وہ آپ کے ساتھ دوستی کا کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا، آپ کے ساتھ کوئی دوستی کا رویہ نہیں رکھتا، آپ پہ وہ جنگ مسلط کرے، تو وہ کیسے دوست ہو سکتا ہے آپ کا؟ میں دشمن کیوں نہ کہوں ان کو. تو جو رویہ، جو ہمارے بارے میں نظریات انڈیا کے ہیں، بالکل ایز اٹ از وہ افغان طالبان کے ہیں. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہسٹری ہوا ہے. اب اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا آگے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیسے ہماری گورنمنٹ کو کیا اس پہ کرنا چاہیے اب آگے، اور کیسے دیکھنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں جی، حکومت نے تو اپنا، میں نے کہا نا کہ جس طرح وزیر اعظم نے کھلا اس پہ بیان بھی دے دیا، اور اپنا جو نمائندہ خصوصی ہے اس نے جا کے فارملی ان کو کنوے کر دیا ہے کہ اگر آپ ٹی ٹی پی کے پیچھے سے نہیں ہٹتے، اس دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کرتے جو کہ آپ نے وعدہ کیا تھا. میں نے جس میٹنگ کی بات کی، جس کا آپ نے کہا منٹس، اس میں یہ طے پایا تھا کہ بارڈر پہ 700 پوائنٹس بنائیں گے، یہ طالبان حکومت بنائے گی اپنی طرف. اور اس انفلٹریشن کو، یہ جو وہاں سے جو دہشت گرد داخل ہوتے اس کو روکیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے. پھر
انہوں نے ہم سے پیسے بھی لیے. اب میں اماؤنٹ پہ نہیں جاؤں گا, وہ کوئی کنٹروورسی نہ ہو جائے. بھائی اس سارے وعدوں کے باوجود آپ نے وہ اپنے وعدے پورے نہیں کیے. آپ نے کہا تھا کہ جو بھی افغان ایلیمنٹ اس میں شامل ہوگا ہم اس کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے. بالکل دکھاوے کے طور پہ کچھ لوگوں کو انہوں نے کیا, لیکن بھئی یہاں پہ لوگ مارے گئے, ہم نے ان کی باڈیز انہوں نے آگے ہم سے وصول کی اور پھر ان کو اعزاز کے ساتھ دفن کیا. تو اس پہ دیکھیں نا, مطلب یہ تو پھر ٹوٹل مطلب یہ تو دشمن کا رویہ ہے. بالکل. تو پاکستان اس پہ بالکل اپنا پورا سٹینس جو ہے وہ آفیشلی لے چکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب میری ذاتی خیال ہے کہ پاکستان اس میں کس طرح آتا ہے کہ ہمیں جو وسیع بنیاد حکومت ہے اس کی طرف جانا چاہیے. طالبان جو ہیں وہ افغانستان کو کنٹرول نہیں کر سکے اور ہمارے لیے وہ دشمن بنے ہوئے ہیں. افغان طالبان کی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے اب وہاں پہ ہم نے جو ساتھ دیا تھا طالبان کی حکومت میں, ہمیں اس پہ ریگریٹ شو کرنا چاہیے اور پیچھے ہٹ جانا چاہیے. پی ٹی آئی اور عمران خان کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی تو ایک ضد ہے ان کی طالبان کے حوالے سے. صرف یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے ہم نے اس کے الٹ جانا ہے. عمران خان کا جو بیانیہ ہے یہ ویسے پرانا ہے. میں اس کو کوئی اس میں صرف نئی بات صرف یہ ہے کہ اب انہیں اس وقت یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, جبکہ یہی جبکہ ایشو اتنے بن چکے ہیں اور یہی ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں. بالکل مطلب ان شہیدوں کی روحوں کو اور ان کے ورثہ کو تکلیف دینے والی بات ہے. ویسے تو عمران خان کا یہ رویہ شروع سے رہا ہے, وہ تو پرو طالبان ہیں, وہ طالبان خان ہیں. انہوں نے ثابت کیا ایک دفعہ پھر کہ ان کی یہی مینٹیلٹی ہے. تو لیکن اس موقع پہ کم از کم اتنا تو خیال کرتے کہ کتنی ہماری شہادتیں ہیں اور جو باڈیز آ رہی ہیں اور ہم ان کو دفن کر رہے ہیں اور ہمارا جو حالت ہے اس وقت, تو اس کا ہی خیال کر لیتے, ان کے ورثہ کا, ان شہیدوں کی روحوں کا خیال کر لیتے. لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور پی ٹی آئی تو ظاہر ہے جو عمران کے منہ سے لفظ نکلتا ہے اس پہ وہ تو شاک ہیں, وہ تو پیچھے چلے ہوئے ہیں, قافلے ہیں اور شاک کے, وہ جو ان کو کہا جائے وہ اس کے پیچھے آمین کہہ دیتے ہیں اور اس کی 100 تعویلیں بھی نکالتے ہیں. تو یہ پاکستان کو میرا ذاتی خیال ہے کہ اب اس پہ اپنی پالیسی جو ہے وہ جو بدل رہی ہے, میں اب اس پہ کچھ زیادہ آپ سے شیئر نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ بدلنی چاہیے مکمل طور پہ. اور ادروائز یہ جو دہشت گرد ہیں یہ دیکھیں یہ جس حد تک آگے نکل چکے ہیں, جس حد تک آگے آ چکے ہیں اور ان کو باقاعدہ پوری سپورٹ ہے. بالکل ایسے. اب یہ پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ انٹرنیشنلی جتنی ایڈ مل رہی ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ ٹی ٹی پی پہ لگا رہی ہے, افغان طالبان لگا رہے ہیں. اور یہ جو اس پورے علاقے میں جو منشیات کی جو جتنی اسمگلنگ ہے اس کا پیسہ بھی ان پہ, ڈرگ منی بھی اس پہ لگ رہا ہے. اور یہ افغان طالبان کی سب سے بڑی کمائی ہے. جو ڈرگز ہیں جو پوری دنیا میں یہاں سے وہ نکالتے ہیں, یہ افغان طالبان کی, اور اس پہ ٹی ٹی پی ان کا آگے جو فرنٹ فیس ہے, جو آگے یہ ساری چیزیں بیچتے ہیں اور ان کے لیے پاکستان کے روٹ سے یا جس طرف سے بھی یہ لے کے جاتے ہیں. اور اس پہ الزام پاکستان پہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ وہ جو اس کی پاپی کی کاشت اور یہ اور وہ, حالانکہ یہ سارے کا سارا کاروبار جو ہے وہ ان کے پاس. بالکل ایسے. سر تھینک یو سو مچ.